پاکستانی ابھی زندہ ہیں۔ پاکستان ابھی زندہ ہے، زخم پر زخم کھانے کے باوجود نیم جاں ہے مگر مرا نہیں۔ ابھی بھی اس کے جسم میں خون رواں ہے اور رنگ بھی سرخ ہے۔ ابھی اس کے جسم میں زیست کی گرمی ہے۔ ابھی بھی باقی دنیا سے بہتر اخلاق رکھتا ہے۔ ابھی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہو کیئرز نہیں کہتا، پاس آتا ہے، اپنا وقت، مال اور جان پیش کرتا ہے، مداوع کرتا ہے، مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی بھی پاکستانی مائیں اپنے دودھ میں ہمدردی، اخلاص اور رواداری گھول کر پلاتی ہیں اور اپنے بچوں کو اللہ کی لوریاں سنا کر سلاتی ہیں۔ اور ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں دنیا میں سر بلند ہونے کے لیے، امت مسلمہ کی قیادت کے لیے۔ یہ بات ہے 29 ستمبر 2024 کی۔ مقام ہے سیرین ایئر کا ہوائی جہاز۔ فلائٹ نمبر تھا ER504 اور تاریخ تھی 29 دسمبر 2024۔ وقت تقریباً 4:30 بجے سحپہر کا تھا اور ہمارا سیٹ نمبر تھا 15H۔ کلاس ہماری اکانومی تھی اور بیگ نمبر ہمارا لکھا ہوتا SQNR758۔ یہ 29 ستمبر کی کراچی کی ایک نیم گرم سحپہر تھی۔ میں، میری بہن اور اس کا بیٹا نجم ہم اپنے شہر اسلام آباد واپس آ رہے تھے۔ سیرین والوں کا بڑا جہاز تھا، کلاس اکانومی تھی اور کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بہن بیمار تھی اور ایک دن پہلے ہی ضیاء الدین ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے ویل چیئر والا ٹکٹ لیا تھا۔ خیر، ہم جہاز کے اندر بیٹھے گئے۔ یہ سٹاف بہت اچھا تھا اور تعاون کرنے والا تھا۔ سیرین والے اچھے تھے، انہوں نے جلد ہی ہمیں اندر بلا لیا اور دروازے کے پاس والی سیٹ دی۔ جب تک جہاز رن وے پر ہو تو اندر باہر کے مطابق، ماحول کے مطابق ٹمپریچر ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی گرمی تھی۔ آہستہ آہستہ جہاز میں مسافر داخل ہونے لگے اور اندر کی آکسیجن کم ہوتی چلی گئی۔ یہ بات میری بہن محسوس کر رہی تھی لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اس سے گرمی لگنے لگی اور ساتھ ہی اس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تو میں اور میرے بھانجے نے دونوں نے سیٹ کی پشت پہ لگے ہوئے ہدایتی کارڈ نکالے اور ہوا جھلنی شروع کی۔ تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ 15 منٹ اسی طرح گزر گئے تھے۔ پھر خیر ہمارا سفر شروع ہوا۔ پہلے تو جہاز مخصوص راستے پہ آہستہ آہستہ چلا، ٹیکسی جیسے کہتے ہیں کرا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سا بلند ہوا اور پرندے کی طرح پر پھیلا کے فضا میں اونچا ہو گیا، کافی اونچائی پہ آ کر سیدھا ہوا۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس نے ہدایات دینی شروع کر دی۔ انگلش اور اردو میں ہدایات دے کے فارغ ہوئی۔ اسی اثنا میں میری بہن لمبے لمبے سانس لینے لگی، منہ کھولنے اور بند کرنے لگی۔ میں سمجھی کہ وامٹ آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے شاپر نکالا اور اس کے منہ کے آگے کیا، لیکن وہ تو 2-3 ہچکیاں لے کے بے ہوش ہو گئی۔ اف، میری امی کا دم میرے سامنے نکلا تھا، بالکل اسی طرح۔ تو میں بری طرح گھبرا گئی، اپنی سیٹ سے کھڑی ہو کے چلانے لگی، آکسیجن لگائیں، آکسیجن لائیں۔ فٹافٹ ایئر ہوسٹسز آ گئی اور آکسیجن سلنڈر لے کے آ گئی، ساتھ ہی ماسک بھی تھا۔ اور اتنی دیر میں اعلان ہونے لگا کہ اگر کوئی مسافروں میں ڈاکٹر ہے تو وہ آ جائے۔ اسی دیر میں اور باقی ایئر ہوسٹس آ گئی اور ہمارے ارد گرد کھڑی ہو گئی اور اس سلنڈر اس کو لگا دیا، آکسیجن سلنڈر لگا دیا، ماسک لگا دیا۔ ایک نرس میری بھی آ گئی اور ایک لیڈی ڈاکٹر جن کا نام میں نہیں پوچھ سکی، وہ ینگ سی تھیں، وہ بھی آ گئی۔ انہوں نے ٹریٹمنٹ دینا شروع کیا۔ پھر تمام وائٹل سائنس چیک کیے۔ پھر میری بہن کی حالت تھوڑی آکسیجن لگنے سے بہتر ہو گئی تو اسے اٹھا کے بزنس کلاس میں لے گئے، اور بزنس کلاس ہماری سیٹ جو دروازے کے ساتھ تھی تو وہ جلدی سے چلی گئی بیچاری، اور ساتھ ہی سسٹر میری کو بھی لے گئے۔ یہ بیچاری کہیں باہر سے آئی نہیں تھی تو پاکستانی، لیکن UAE وغیرہ میں کافی ملکوں میں انہوں نے کام کیا، تو اپنی بیٹی سے ملنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ تو تمام راستے وہ ساتھ بیٹھی رہی، اور اسے آکسیجن میری بہن کو لگی اور سٹاف ہمیں تسلیاں دیتا رہا، بتاتا بھی رہا اور اس کی بڑی کیئر کرتا رہا بہن کی میری۔ خیر راستہ ہمارا خیریت سے طے ہو گیا۔ جہاز کے عملے نے سب سے پہلے ویل چیئر منگوا کے اس کو نیچے اتارا، حالانکہ ویل چیئر والے مسافر آخر میں اترتے ہیں، لیکن اس کو سب سے پہلے نیچے اتارا، اور پھر ساتھ ہی سول ایویشن اتھارٹی والوں کو بھی فون کر دیا، اور ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ڈاکٹر بھی آ گئی۔
جہاز کے اندر جب دوران سفر دل انتہائی پریشان تھا، ذہن بڑا گندا تھا، بس سے آ رہے تھے، برے برے خیال آ رہے تھے، دل بس کسی طرح میرے قابو میں نہیں تھا۔ تو یہ سیرین ایئر کا فلائٹ سٹاف تھا جو انتہائی سکون سے نا اپنے فرائض ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے جہاز میں کسی قسم کی پینک نہیں ہونے دی۔ میری بہن کا بھی بہت خیال رکھا، کئی ایئر ہوسٹسز اس کے ارد گرد رہیں، آکسیجن کی سپلائی بھی برقرار رکھی، ایک چھوٹا سلنڈر ختم ہو گیا دوسرا لگا دیا۔ نہ صرف اس سے میری بہن کو بلکہ ہمیں بھی نئی زندگی ملی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جہاز فضا میں بلند تھا، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور پھر لگ رہا تھا کہ بس میری دنیا اندھیر ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے ہماری مدد کی۔ تو بھائی انسانیت ابھی زندہ ہے، پاکستانی چراغوں میں آدمیت کا تیل باقی ہے، پاکستانی لڑکیوں کے پاس اچھے اخلاق کے مہکتے ہوئے غلام ہیں، ابھی ہمارا خاندانی نظام قائم ہے۔ مائیں اولاد کو بوجھ نہیں سمجھتی، ان کی تربیت پہ نظر رکھتی ہیں۔ میں فلائٹ نمبر ER504 کراچی سے اسلام آباد آنے والی سیرین ایئر کے فضائی عملے کی شکر گزار ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس لیڈی ڈاکٹر اور سسٹر میری کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین 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 اجر عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ اور والدین کی زندگی اور آخرت میں آسانیاں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی زندگی بھی اچھی گزرے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو۔ انہوں نے جتنا خیال کیا اور جس طرح ہماری کیئر کی، میں اس کی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ